کربلا 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 ہے اگر حسین نام میرا کربلا ہے اگر حسین نام میرا مجھے مولا بنانا مجھے مولا بنانا ہے فقط کام میرا کربلا ہے اگر حسین نام میرا کربلا ہے اگر حسین نام میرا۔ ایک مقتل نے 8 گھوڑے لکھے ہیں۔ عزیزارو، مقام مظلومیت ہے، رونے کا مقام ہے۔ جانور جس زمین پر پاؤں نہیں رکھ رہا، سکینہ اس زمین پر پاؤں رکھے گی۔ جانور پاؤں نہیں رکھ رہا، اہل بیت کے بچے اس زمین پر پاؤں رکھیں گے، اہل بیت کا سارا قافلہ اس سرزمین پہ اترے گا، لیکن جانور پاؤں نہیں رکھ رہا۔ 8ویں گھوڑے سواری سے، 8ویں گھوڑے سے میرا مولا نیچے زمین پر اتر آیا۔ جب میرے امام زمین پر آئے، امام نے اس خاک کو کریدنا شروع کیا۔ کریدا جب خاک کو، مٹی کو اوپر سے ہٹایا، دیکھا نیچے خون جاری تھا۔ ایک کام اور کیا میرے مولا نے، تھوڑی سی مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور لے کر اپنے ناک کے قریب کی، سونگا۔ سونگنے کے بعد کہا، نانا جو آپ نے فرمایا تھا سچ فرمایا تھا، یہی میری مقتل ہے، یہی وہ زمین ہے۔ کربلا کی مٹی کو جب سونگا، امام نے کہا، جدہ آپ نے سچ فرمایا تھا، مجھے وہی خوشبو آ رہی ہے، اپنے خون کی خوشبو آ رہی تھی۔ امام نے اتمام حجت کے لیے، جانتے تھے سارا کچھ، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، کہا بنی اسد یہ کون سی سرزمین ہے؟ 6 یا 7 نام تاریخ نے لکھے ہیں جو امام کو بتائے گئے۔ کہا اس زمین کو غازریہ کہا جاتا ہے، اس زمین کو نینوا کہا جاتا ہے، اس زمین کو شاطی الفرات کہا جاتا ہے۔ یہ معرفت کا رونا ہوتا ہے، دعا کریں خدا ہمیں معرفت کا رونا نصیب فرمائے۔ اس کو شاطی الفرات کہا جاتا ہے، یعنی فرات کا کنارہ۔ بتاتے بتاتے کسی نے ایک نام بتایا، اس کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کہا کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے، میرے امام حسین نے جو جملہ ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، میرے اللہ میں کرب و بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ زینب بھی ہے، کلثوم بھی ہے، رقیہ بھی ہے، رباب بھی ہے۔ مولا یہ کرب و بلا کی زمین ہے، یہاں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، یہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، یہاں ظلم ہی ظلم ہے۔ بس عزادارو، جب مولا نے سنا یہ زمین کربلا ہے، کرب و بلا، کرب بھی مصیبت کو کہتے ہیں اور بلا بھی مصیبت۔ میرے مولا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا زمین کربلا کی سرحد پر۔ میں چاہتا ہوں 2 جملے اس خطبے کے پڑھ لوں امام کے۔ مولا نے حکم دیا، عباس بھائی قافلے کو بٹھا دو، معاملوں کو بٹھا دو، علی اکبر بیٹا معاملوں کو بٹھا دو۔ معامل بٹھا دیے گئے، ابھی زمین کربلا میں وارد نہیں ہوئے، بعد میں وارد ہوں گے۔ جب معامل بیٹھ گئے، امام نے چند جملے فرمائے، امام نے تعارف کرایا اپنے قافلے کو اس زمین کا، یہ کون سی زمین ہے جس میں ہم آئے ہیں؟ امام نے فرمایا، ہاؤنا مقتل رجالنا، ہاؤنا مذبح اطفالنا، ہاؤنا محل قبورنا،
ہا اونا حد کو حریم نا. میں ترجمہ کروں گا مولا کے جملوں کا. امام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کون سی زمین آ گئی ہے؟ ہا اونا مقتل و رجالنا، یہاں پر ہمارے مرد قتل کر دیے جائیں گے. ہا اونا مذبح اطفالنا، اللہ کرے میں ترجمہ کر سکوں. ہا اونا مذبح اطفالنا، یہاں پر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ظلم کے ساتھ شہید کیے جائیں گے. مذبح اطفالنا، ذبح کیے جائیں گے میرے چھوٹے چھوٹے بچے اس زمین پر. سن لو، امام تیار کر رہے ہیں اپنے قافلے کو کہ ہم نے قربانیاں دینی ہیں. اس کے بعد امام نے فرمایا ہا اونا محل قبورنا، ہماری قبریں یہاں ہی بنے گی. عزیزارو یہ 3 جملے تو میں پڑھ لیا کرتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں. چوتھا بہت سخت ہے، آپ نہیں سن سکیں گے. کہا ہا اونا محلو قبورنا، ہماری قبروں کی جگہ ہے. ہا اونا مقتل و رجالنا، یہاں پر میرا اکبر شہید کیا جائے گا، میرا اکبر مارا جائے گا، میرا قاسم مارا جائے گا، میرا عباس قتل کیا جائے گا، میرے اون و محمد مارے جائیں گے، میرا مسلم مارا جائے گا، میرا اوسجا مارا جائے گا، میرا ظہیر مارا جائے گا. امام نے کہا میرے سارے مرد یہاں پر قتل کر دیے جائیں گے. عزیزارو چوتھا جملہ پڑھوں، سخت ہے لیکن. کہا ہا اونا حد کو حریم نا، حد کو حریم نا، یہاں پر میری زینب کی چادر لوٹی جائے گی، یہاں پر میری سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے، یہاں پر کلثوم کا برقع اتارا جائے گا، یہاں پر رباب کی چادر نہیں بچے گی. کرتا ہوں ترجمہ. حد کو حریم نا، میری بہنیں جو ہیں ان کی توہین کی جائے گی. امام نے حد کا جملہ استعمال کیا، میری بہنوں کی توہین کی جائے گی. عزیزارو بس میں زیادہ نہیں پڑھتا. جب کہا نا حد کو حریم نا، میری بہنوں کی، میری بیٹیوں کی، میری بچیوں کی توہین کی جائے گی. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. راوی نے لکھا زینب عالیہ جس معامل میں بیٹھی ہوئی تھی وہ معامل اس طرح ہل رہا تھا، اس طرح ہل رہا تھا. مولا عباس سے پوچھا گیا عباس جاؤ دیکھو زینب کا معامل کیوں ہل رہا ہے. اب علی اکبر جاؤ دیکھو زینب کا معامل کیوں ہل رہا ہے. جب واپس آئے علی اکبر، عباس آئے واپس. کہا مولا جب زینب نے سنا ہے میری چادر لٹنے کی جگہ آ رہی ہے، بی بی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہی، بی بی رونا چاہتی ہے لیکن آواز نہیں بلند کرنا چاہتی. بی بی غصے کی وجہ سے، اپنی مظلومیت کی وجہ سے بی بی معامل میں ہل رہی ہے، اس لیے زینب کا معامل ہل رہا ہے. بلند آواز سے گریہ نہیں کرنا چاہتی ہے ابھی علی کی بیٹی، فقط کنٹرول کر رہی ہے اپنے آپ کو، لیکن معامل ہل رہا ہے چونکہ بی بی غم کی وجہ سے ہل رہی تھی، اس لیے زینب کا معامل ہل رہا، اس لیے کہ میری چادر لوٹی جائے گی. بس عزیزارو 2 جملے اور کہوں اسی سرزمین کے، اسی مناسبت سے. میرے امام نے کیا کیا؟ بنی اسد کے لوگوں کو وصیت کی. کہا بنی اسد کے لوگوں یہاں پر ہماری قبریں ہوں گی، یہاں پر ہم شہید ہو جائیں گے، ہمارے لاشیں دفن نہیں کیے جائیں گے، میری بہنوں کو اسیر کیا جائے گا، میری بچیوں کو اسیر کیا جائے گا، ہم مرد شہید ہو جائیں گے، ہمارے لاشیں میدان کربلا میں بکھرے پڑے ہوں گے. بنی اسد کے لوگوں آ کر ہمارے لاشوں پہ مٹی ڈال دینا. امام نے جملے کو پلٹا. مولا نے کہا اگر حکومت تمہیں اجازت نہ دے، مولا جانتے تھے میرے ظالم شاید ان کو اجازت نہ دے، میرے قاتل شاید ان کو اجازت نہ دے. بنی اسد کے مردوں کو پہلے بلایا، ان کو کہا اگر ہو سکے تو ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا، اگر حالات سخت ہوں. بعضوں نے اس طرح لکھا کہ بنی اسد کی عورتوں کو جدا امام نے بلایا، بعضوں نے لکھا بچوں کو بھی جدا بلایا، مردوں کو بھی جدا بلایا، جدا جدا بلا کے. بعد میں جب مستورات کو، عورتوں کو عزاداروں بلایا، غربت ہے میرے امام کی. کہا شاید آپ کے شوہر حکومت کے ظلم کی وجہ سے نہ آ سکیں، آپ کسی بہانے سے آ کر ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا. نہیں سمجھ آتی غربت، اس وقت سمجھ آتی ہے جب یہ پتہ چلے یہ وہ ہے جو جنت سے لباس منگوا لیا کرتا تھا،
یہ وہ رسول کا نواسا ہے جو رسول کی سواری بن جاتا تھا۔ آج لوگوں کو کہہ رہے ہیں میرے لاشے پہ مٹی ڈال دینا، کسی بہانے سے کوئی مرد ڈال دے، کوئی عورت ڈال دے۔ بس عزادار و مستورات کو جب بلایا، کہا آ کر ہمارے لاشوں پہ مٹی ڈال دینا، پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، کسی بہانے آ جانا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ بعد میں بچوں کو بلایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے مولا نے کہا بنی اسد کے بچوں، تمہاری مائیں اگر نہ آ سکیں، تمہارے والدین نہ آ سکیں، تم کھیل کے بہانے آ جانا۔ یہ جنت کا سردار ہے، اس کے لباس جنت سے آیا کرتے تھے۔ کہا بنی اسد کے بچوں، کھیل کے بہانے آنا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ ظاہر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھتے ہوں گے اب بھی عاشور والے دن بنی اسد کے لوگ آتے ہیں، بین الحرمین میں آتے ہیں، ہاتھوں میں گینتیاں اور بیلچے اور